اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، ایمان والے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے، رقت طاری ہوتی ہے، ان کے دل اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ آج جو مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے نو مسلم جو نئے لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی بہادری کا۔ جب وہ ایمان لے آتے ہیں، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ یہود و نصارہ جن ایمان والوں کو جو نئے ایمان لائے تھے ان کو بہکاتے تھے، تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ اب ہم پلٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے درجے میں داخل کر دے اور ہمیں بھی ویسا ایمان عطا فرمائے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے جنت کا اعلان فرمایا۔ کون سی جنت؟ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لوہے کے کام والا جو بھٹی ہوتی ہے آگ کی جس میں لوہا پگھلایا جاتا ہے، اگر آپ اس کے قریب بیٹھیں تو آپ کے کپڑے نہ بھی جلیں لیکن دھواں تو آئے گا۔ عطر والے کے پاس بیٹھیں، عطر نہ لگائیں لیکن اس کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ اچھے سنترے، ایک بیچنے والا سنترا ایک پھل ہے جو بیچ رہا تھا، اس نے آواز لگائی اچھے سنترے۔ ایک بزرگ کو کیفیت طاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ آواز سن کر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے، یعنی کہ اگر اچھوں کا ساتھ مل جائے تو بندہ تر جاتا ہے۔ تو نیکوں کی صحبت۔ ایک مٹی سے پوچھا، اے مٹی تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی؟ مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی۔ بابا سعدی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ اس مٹی نے کہا کہ میں تھوڑا عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو میرے اندر خوشبو آ گئی۔ تو جو بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ والوں کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی سنگت اچھی ہوتی ہے، اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اچھی صحبت مل جانا اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ انسان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ صحبت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی صحبت، اچھے لوگوں کا ملنا، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھے لوگوں کا ساتھ مل جائے انسان خود بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔